اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحیح بخاری کا ہمارا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس کی 10ویں قسط ہے۔ یہ کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبقى ابو بکر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ان يكون الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ عز وجل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک بندے کو، بندہ خاص کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ دو آپشن یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیے۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے جی میں کہا اس شیخ کو کس چیز نے رلایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فقط یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے مابین اختیار دیا ہے اور اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ فقان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو العبد وقان ابو بکر اعلی منا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعد میں علم ہوا وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال کی ہمیں خبر دے رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے صدیق مت رو، رفاقت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر کا ہے، رفیق ہونے کے لحاظ سے اور اسلام پر مال قربان کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں کسی اور کو نہیں اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، مگر اسلام کا رشتہ اور محبت کافی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابو بکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں جتنے دروازے نکلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائیں مگر ابو بکر کا دروازہ باقی رکھا جائے۔ اب اسی حدیث پاک سے جو عقیدے کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ دوستو، اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کی خبر دی اور اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے ان اللہ سبحانہ وتعالی خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ رب کائنات نے اپنے بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے یعنی آخرت کا اختیار دیا کہ میرے محبوب آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اس حدیث کی تشریح مزید امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر بھی حدیث روایت کرتے ہیں، جلد 2 حدیث کا نمبر ہے 2676۔ اس کے اندر یہ الفاظ تھوڑے زائد ہیں، وہ بڑی توجہ والے ہیں دوستو۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو دروازے کو دستخط دی
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور عرض گزار ہوئے امرانی یاللہ اللہ ادخل علیک الا باذن کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں قدم نہ رکھوں۔ یہ اسرائیل ملک الموت روح مصطفیٰ قبض کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، کیونکہ رب کائنات کا حکم یہ تھا اے اسرائیل جب تم میرے محبوب کی روح قبض کرنے کے لیے جائے تو جیسے اوروں کے گھر میں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے، یہ اوروں کا گھر نہیں میرے محبوب کا در ہے، تو یہاں تم نے اجازت لے کر جانا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں الا باذن کا، میرے محبوب جب تک اجازت نہ دیں تم نے اندر داخل نہیں ہونا۔ اور دوسرا حکم میرے مولا نے میرے رب نے یہ دیا میرے آقا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک میرے محبوب کی روح قبض نہ کرنا الا باذن کا، جب تک محبوب میرا حکم نہ دے دے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے برقع فرمانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے چلے جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ فرمانا، وصال فرمانا، یہ اختیاری تھا، اضطرابی نہیں تھا۔ جیسے ہمارے اوپر موت آتی ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے مرتا ہوا دیکھا ہے، کتنے لوگ اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں مرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود بھی جب موت کا وقت آتا ہے وہ جتنا دنیا میں رہنا چاہیں، جو موت کا وقت ہے موت آ کر رہتی ہے۔ اسرائیل کسی سے پوچھ کر نہیں آتا کہ تم نے مرنا ہے نہیں مرنا، اجازت لے کر نہیں آتا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر ہوتے تو اسرائیل کبھی مصطفیٰ کے در اقدس پر اجازت لے کر نہ جاتا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہوتے تو کبھی اسرائیل روح مصطفیٰ قبض کرنے کے لیے اجازت نہ مانگتا۔ تو پتہ لگا ہمارا مرنا اور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانا اور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال فرمانا اختیاری تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا میرے محبوب آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، دو آپشن دیے رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور دوستو اگلی بات یہ بھی بتاتا چلوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اس پر میں آگے چل کر تھوڑے دلائل دیتا ہوں، لیکن میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کس لیے آئی، اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے آئی موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھونا چاہتی تھی۔ موت نے کہا ہوگا، یہ میرا ایمان کہتا ہے، موت نے کہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے ایسا بد نصیب نہ بنا کہ میں تیرے محبوب کی جسم کو چھو نہ سکوں، تیرے محبوب کے جسم عطر کو مس کر کے میں فیض سے مالا مال نہ ہو سکوں، مجھے اتنا بد نصیب نہ بنا، یا اللہ مجھے بھی یہ شرف دے کہ تیرے محبوب کے جسم کو چھو سکوں۔ بس موت میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھونے کے لیے آئی تھی، بس آئی آ کر چلی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی روز عطر میں حیات ہے، زندہ ہیں، حیات ہے، زندہ ہیں۔ اور دوسری دلیل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوستو یہ روایات میں آتا ہے جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے اس کی روح مقام علیین پر جاتی ہے، اور کافر مشرک گناہگار کی روح مقام سجین پر جاتی ہے۔ اب جب اسرائیل علیہ السلام نے روح مصطفیٰ کو قبض کیا ہوگا، یقیناً روح مصطفیٰ کو مقام علیین کی طرف پرواز کرائی گئی ہوگی۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے سمجھنے والے میرے دوستوں کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل محبت کے لیے، یہ میرا ایمان کہتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو اعتراض ہے تو سودا نہ لے، ہمارے گاہک اور ہیں، قید محترم میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں اگر ہماری بات سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ سودا رکھ کے جائے، گاہک اور مل جائیں گے، ہم انہیں سودا بیچ دیں گے۔ تو اعتراض کرنے کی
بات نہیں دوستو، سودا قبول ہو تو لے لیں، نہ قبول ہو تو رکھ کے جائیں، ہم کسی اور کو بیچ دیں گے۔ تو روح مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پرواز کرائی گئی، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چھٹے پر، ساتویں پر، سدرہ پر، عرش معلیٰ پر، مقام علیین پر جنت کی سیر کروائی گئی۔ لا محالہ روح مصطفیٰ نے کہا ہوگا کہ میرے اللہ مجھے اس مقام پر رکھ جو مقام تیرے محبوب کے جسم سے افضل ہو۔ میں 63 سال تیرے محبوب کے جسم اقدس میں رہ کر آئی ہوں، میرے اللہ اس 63 سال جس محبوب کے جسم اقدس میں رہ کر آئی ہوں، اگر تیرے مقام علیین میں، جنت میں، عرش میں، ساتوں آسمانوں میں کہیں ایسا مقام ہے جو تیرے محبوب کے جسم اطہر، جسم اقدس سے بہتر ہو، میری روح کو وہاں رکھ، مجھ روح کو وہاں رکھ۔ لا محالہ اللہ نے کہا ہوگا اے روح مصطفیٰ، اے روح مصطفیٰ، میں نے تو جسم مصطفیٰ سے بہتر اس پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ پیدا ہی نہیں کی، نہ عرش پر، نہ ساتوں آسمانوں میں، نہ جنت میں، نہ مقام علیین میں، میں نے تو جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی شے پیدا نہیں کی۔ لا محالہ روح نے کہا ہوگا میرے اللہ اگر تو نے جسم اقدس سے بہتر کوئی چیز جگہ پیدا ہی نہیں کی تو مجھے جہاں 63 سال میں رہ کے آئی ہوں واپس اسی جسم میں مجھے لٹا دے۔ تو روح مصطفیٰ اسی طرح واپس جسم مصطفیٰ میں لوٹ آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح حیات ہیں دوستو، اور میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اور برقع فرما جانے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ ایمان رکھنا ہے، آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے دوستو، اسی عقیدے پہ جینا ہے، اسی عقیدے پر مرنا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد۔ ہاں ایک فرق پڑا، آپ سوال کریں گے وہ کون سا فرق پڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پردہ فرما جانے کے بعد؟ وہ ایک فرق یہ پڑا دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے ظاہری طور پر، مکہ مدینہ میں چلتے تھے، غزوات میں شریک ہوتے، مسجد نبی میں امامت کرواتے، طواف خانہ کعبہ کرتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے ظاہری طور پر تو جلوہ مصطفیٰ کو ہر کوئی تکتا تھا، پتھر مارنے والوں نے بھی تکا، دندان مبارک شہید کرنے والوں نے بھی جلوہ مصطفیٰ تکا، اپنی جان مصطفیٰ کے لیے لٹانے والوں صحابہ نے بھی جلوہ مصطفیٰ کو تکا، جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے بھی جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ جب میرے آقا حیات تھے ادھر جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ صحابہ کیا کرتے تھے، ادھر جلوے کا نظارہ ابو بکر، ابو جہل، ابو لہب بھی کیا کرتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا میرے دوستو کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسن پر پردہ ڈال دیا۔ وصال کے بعد فیض ویسے کا ویسا جاری ہے، توجہ امت پر ویسے کی ویسی جاری ہے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں ویسے کی ویسے روز اطہر میں جاری ہے۔ تمام فیض مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دیتے تھے، آج لینے والے روز اطہر سے وہ فیض لیتے ہیں۔ فرق یہ پڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کہ آپ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا، حسن مصطفیٰ پر، جلوہ مصطفیٰ پہ پردہ آ گیا۔ اب جو ابو بکر والی آنکھ رکھتا ہے، عمر والی آنکھ رکھتا ہے، عثمان غنی والی آنکھ رکھتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی آنکھ رکھتا ہے، اور صحابہ کے جیسی محبت، عشق، ادب اور تعظیم والی آنکھ رکھتا ہے، آج بھی خدا کی قسم اسے جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ خالی جھولی جاتا ہے، مصطفیٰ جھولیاں بھر کے دیتے ہیں۔ اور جو آج ابو بکر کی نگاہ سے دیکھے گا، ابو جہل کی نگاہ سے دیکھے گا، اور کافر مشرک
والی نگاہ سے دیکھے گا، جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، عیب جوئیاں نکالتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقص نکالتے تھے، انہیں آج بھی جلوہ مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ خوش نصیبوں کو میرے آقا اپنا جلوہ، اپنا دیدار کرواتے ہیں، جو عشق والی آنکھ لے کر جاتے ہیں، جو ادب والی آنکھ لے کر نہیں جاتے۔ اب وصال کے بعد انہیں جلوہ نظر نہیں آتا۔ ظاہری طور پر ہر کوئی دیکھتا تھا، وصال کے بعد عشق والے دیکھتے ہیں، ادب والے، تعظیم والے، محبت والے، آپ کی سنت و سیرت اسوہ پر عمل کرنے والے، ان کو آپ جلوہ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وصال کے بعد یہ فرق پڑا دوستو کہ اب جلوہ مصطفیٰ کو ہر عام و خاص نہیں دیکھتا، خاص لوگ ہی جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کے حدیث پاک جو ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قلت وبعد الموت، آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میرے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں؟ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں وصال کے بعد بھی اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ بس اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصائص کبریٰ کے اندر میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا، میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میری موت یعنی پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، بس اچھے اعمال پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور برے اعمال پر تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آج بھی روزہ اطہر میں جن خوش نصیبوں کے نیک اعمال میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیک اعمال کو دیکھ کر آپ کے میرے نبی کا سینہ اقدس ٹھنڈا ہو جاتا ہے، قلب اطہر خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو گناہ گار اپنے گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ درج کرواتے ہیں، بس ان کا جب نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی روزہ اطہر میں اپنے گناہ گار امتی کے لیے مغفرت کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا درس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پہ پردہ فرما جانے اور ہمارے اس دنیا میں جانے کے اندر فرق رب کائنات نے کیا رکھا، اس حوالے سے میں نے چاہا کہ آج کا یہ درس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب دوستوں کا اس صحیح بخاری کے درس میں شریک ہونا، سننا اور جو شیئر کرتے ہیں، آگے لوگوں تک اچھی بات پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نیک بات کو آگے پہنچانا اپنے حضور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔